والذين آمنوا أشد حبا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں، کیونکہ میں 2-3 ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں، اور حسن اللہ یاری جیسا فتنہ جو ہے وہ اس وقت کفر کی اس انتہا پہ پہنچا ہوا ہے کہ جس کی میں آپ کو مثال نہیں دے سکتا۔ نعوذ باللہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ اس نے تو اسلام کا ایک مذاق بنا کے رکھ دیا۔ تو آج میں اس کو مخاطب ہو کے اس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شیعہ مذہب وجود میں کیسے آیا، اور میں اس کی طرح کوئی فیک روایت نہیں دوں گا، اسی کی کتاب سے۔ یہ ہماری کیا مطلب سنی کتابوں سے لیتا ہے نا، جبکہ میں نے ہمیشہ اس کو کہا ہے، چیلنج بھی اس بات پہ ہوا تھا، اس بات پہ یہ آتا نہیں ہے کہ قرآن سے بات ہوگی۔ قرآن کو کیونکہ یہ مانتا نہیں ہے نا، قرآن کو مانے گا تو اس سے بات ہوگی نا، قرآن کو یہ مانتا نہیں ہے۔ تو آج میں یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگ بنے کیسے ہیں، یہ شیعہ ازم کیسے وجود میں آیا۔ تو آج میں آپ کے سامنے اسی کی بک سے ریفرنس دوں گا باقاعدہ، اور آپ اس کو چیک کیجئے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی آپ کو بھی اس چیز کا نالج ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دور میں سب سے زیادہ جو کہیں کہ تکلیف پہنچی، وہ دو جو مذاہب کہہ لیں آپ، ان کو پہنچی، ایک شرک کو اور دوسرا یہودیت کو۔ اور اگر آپ دیکھیں، آپ نے ہسٹری بھی دیکھی ہوگی اور آپ نے پڑھا بھی ہے کہ یہودیت کو تو یہاں تک کہ ان کے 3 بڑے قبیلے تو مدینے سے باہر نکال دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک کے تو مردوں کو زندہ جلوا دیا، اور پھر ایک قبیلہ جو کہ جن کے یعنی کہ بڑے بڑے قلعے اور بڑے بڑے یعنی کہ جو ان کے سردار تھے، وہ باقاعدہ طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے ان کو قتل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہودیت کو وہاں سے تو باہر نکال دیا گیا مدینے سے۔ اچھا، یہاں میں تھوڑا سا آپ کو ایک پس منظر بتاؤں گا کہ میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ سینٹ پال کا آپ نے نام سنا ہوگا، جو کہ اس وقت کا جو یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد کا ایک بہت بڑا پیشوا تھا، اس میں اور جس شخصیت کا آج میں ذکر کرنے جا رہا ہوں کو خاص فرق نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہم اس کو ڈسکس کریں گے آگے، میں اس لیے آپ کو پہلے ہی ریفرنس دے رہا ہوں۔ تو ہوا خیر یوں کہ یہودیت کو اسلام نے گہرا نقصان پہنچایا، بہت تکلیف پہنچائی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ یہ بات کہیں اور سے کہیں اور نکل جائے گی، اس کی ویڈیو میں علیحدہ بتاؤں گا کہ کس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ ایسا کیا، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا تھا۔ خیر برل یہ سازشیں کر رہے تھے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو اسلام نے سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی یہود کو، ٹھیک ہے، اہل شرک کو اور یہود کو۔ اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ آیا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو ایک یہودی، بلکہ میں اس کو یہودی فتنہ گر کہوں گا، کہ جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ اب آپ یہاں یہ بات جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا، یہ بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ سینٹ پال اور اس میں کتنی سملیرٹی ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، مطلب جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے ایک مذہب کو نئی شیپ دلوائی تھی، اسی طرح سیم اس نے بھی یہی کام کیا، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے خدا یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا پروف کر کے، کتابوں میں تحریف کر کے، جو کرسچنز کی بک تھی بائبل، اس کو ایک نیا رخ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے، اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا، لیکن اس وقت ڈسکس یہ ہو رہی ہے کہ شیعہ مذہب وجود میں کیسے آیا۔ اب عبداللہ ابن سبا جو تھا وہ آ گیا مدینے، تو وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مسلمان ہو کے مدینے میں آ گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی اور ان کا دور چل رہا تھا، اور اس نے آ کے سنگن لینا شروع کی۔ اس نے کچھ دکھتی رگیں پکڑنا شروع کی، کچھ ایسی چیزیں دیکھنا شروع کی کہ جس سے یعنی کہ شر پھیل سکے۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ ایک یعنی کہ دکھتی رگ یہ پکڑی کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کی عزلوں کی چھپکلش جو چل رہی تھی وہ شروع کی تھی۔ جیسے قبائل کے درمیان ہوتا ہے ریونج اور یہ، اور وہ ایک چل رہی ہوتی ہے چھپکلش نا قبائل کے درمیان، تو قبائل تھے قریش کی ہے۔
چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ تھے وہاں ان کا بسنا چلا کیونکہ وہ بنو تیم سے تھے. دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی سے تھے تو وہاں ان کا بسنا چل سکا, کوئی معاملات اس طرح کے نہ ہو سکے. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے مدینے میں آیا اور اس نے وہاں اتنی عجیب و غریب سی اور غلیظ باتیں کی کہ مطلب مین کہ آپ یعنی کہ حیران ہو جائیں گے کہ اس نے اپنے ہم خیال بنانا شروع کیا اور ان سے یہ ڈسکشنز شروع کر دیں. دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وہ تو زمین میں دفن ہیں, اور جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے. نہیں, ہمارے نبی بھی دوبارہ آئیں گے. مطلب کہ شرانگیزی پھیلانے والے الفاظ نا. اسی طرح ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے, محمد کا وصی علی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے وہاں ہم خیال چھوڑے, ٹھیک ہے. جیسے ہی اس کو لگا کہ اب یہ بات شاید آگے نکل جائے گی, اس کے بعد وہ کوفے چلا گیا. وہاں جا کے اس نے دیکھو محمد کا وصی جو ہے وہ علی ہے, اور علی جو ہے خدا کا اوتار ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ, یعنی کہ خدا ہے. تو یا علی مدد کا نعرہ جو آج ہم ہمارے کانوں میں گونجتا ہے وہ اس وقت کا چلا ہوا ہے جب عبداللہ ابن سبا جو کہ ایک یہودی تھا, اسلام کا لبادہ اوڑھ کے آیا ہوا تھا, اس نے یہ نعرہ لگایا تھا. اچھا, ان سے اگر بات کریں نا اہل تشیعوں سے تو یہ کہتے ہیں افسانوی بات ہے. عبداللہ ابن سبا کچھ بھی ایسی شخصیت نہیں تھی, جبکہ ان کی اپنی کتاب رجال کشی اس کے اندر اس کا ذکر ہے. آج اگر آپ ان سے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں بات کر لیں تو ان کو آگ لگ جاتی ہے کہ شاید یہ شیعت پہ حملہ ہو رہا, ٹھیک ہے. تو حقیقت کیونکہ سننی نہیں, کتابیں اپنی استعمال کرنی, دوسری کتابوں کو تو جیسے حسن اللہ یاری ہے, دوسری کتابوں کو تو وہ سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں صرف تاریخ, بھائی واقعی ہم تو مانتے ہیں تاریخ آپ مجوسیوں کی لکھی ہوئی ہے, آپ کی یہ ایرانیوں کی لکھی ہوئی ہے, آپ لوگوں کی لکھی ہوئی تاریخ, اس لیے تو تاریخ پہ ہمیں بھروسہ نہیں رہ گیا, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہی لکھا جو آپ سننا چاہتے تھے. تو خیر ان شارٹ وہ کوفہ چلا گیا, کوفہ میں اس نے ہم خیال بنائے اور اس طریقے سے یعنی کہ باتیں کرنا شروع کی. وہاں سے جیسے ہی پتہ چلنا شروع ہوا گورنر تک بات پہنچی, کیونکہ اتنا مطلب اس وقت اتنی آبادیاں تو نہیں ہوتی تھیں. جیسے ہی اس کو شک پڑا وہاں سے نکلا سیدھا شام چلا گیا. شام میں جا کے اس نے اپنے ہم خیال بنایا. اس طرح کرتے کراتے وہ مصر چلا گیا, ٹھیک ہے. وہاں ہم خیال چھوڑے, کیونکہ دیکھیں اس ٹائم کوئی اتنی ٹیلی کمیونیکیشن تو تھی نہیں, ٹیلی فون تو تھے نہیں کہ جو فوراً ہی چیزیں جو ہیں کہ وہ پہنچ جائیں, تو ٹائم لگا. اس نے اپنے ہم خیال بنائے, ایک فورس بنائی, پوری ایک سسٹم بنایا, ٹھیک ہے. تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی خلیفہ وقت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے, تو آپ ہمیں حکم دیں, ہم اس کا سر قلم کر دیں. اسی طرح حضرت طلحہ نے, حضرت زبیر نے, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ ہمیں حکم دیں, ہم اس کا سر قلم کر دیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طبیعت بیسیکلی ان کی طبیعت کے اندر ایک جسے کہتے ہیں نا میانہ روی تھی, ایک جسے بولتے ہیں نا کہ مطلب وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ٹھیک ہے دیکھو جب تک وہ کوئی جرم کر نہیں لیتا نا اس ٹائم تک نہیں, اگر جرم کر لے تو تم اس کو قتل کر دینا, لیکن اس ٹائم تک نہیں. آخر پھر کیا ہوا کہ اس نے لازمی بات ہے ہم خیال بنائے ہوئے تھے, ہم خیالوں نے کیا کیا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ پہرہ دار کون کون ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن زبیر. ملوائی جو تھے وہ پچھلے رستے سے آئے, آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کو یعنی کہ شہید کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چھرا ہے, یہ وہ چھرا اس ٹائم اصل میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو انہوں نے شہید کر دیا. تو یالی مدد اور سبائیت کا جو چھرا اسلام کی پیٹھ میں عبداللہ ابن سبا نے جو یعنی کہ پیٹھ میں گھسیڑا, وہ آج ہم شیعت کی شکل میں برداشت کر رہے ہیں. آج بھی ہم شیعت کی شکل میں, یہ وہ بات ہوگی کہ خون ہے رس رہا ہے, آج بھی ہمارے سامنے شیعت کی شکل میں موجود ہے. اچھا پھر ان کی کتاب رجال کشی, میں نیچے ریفرنس دوں گا, آپ پڑھیں. یہ سنی کتابوں کا ریفرنس دیتا ہوں, میں اس کی کتاب سے ریفرنس دیتا ہوں, یہ مانے گا نہیں کہ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے اور خلیفہ بن گئے تو انہوں نے اس کو اور اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ جلایا. اس سے پہلے حضرت علی نے کہا کہ تم توبہ کرو, تم یعنی کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم کہ تم خدا کا اوتار اور یہ ساری باتیں. یہ اس نے کہا نہیں تم خدا ہو, تمہیں میں آزما رہے ہو, ٹھیک ہے, اور تم تو خدا ہو, تم تو ہمیں آزما رہے ہو, اور آزمائش تو شرط ہے, ہم تو برداشت کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اور اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ جلوایا, ان کی کتاب کے اندر مینشن ہے رجال کشی کے اندر, ٹھیک ہو گیا. تو
وہ جو چھرا اسلام کی پیٹھ میں اس ٹائم گھسا، وہ آج ہم شیعت کے طور پہ ایسے یہودی فتنہ گر جیسے یہ حسن اللہ یاری ہے، اس طرح کے بہت سارے ہیں، ان کی صورت میں آج ہم برداشت کر رہے ہیں شیعت کی شکل میں۔ یوں وجود میں آئی تھی شیعت، یوں وجود میں آیا تھا شیعہ مذہب، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو یہ پس منظر تھا، یہ پس منظر تھا کہ شیعہ مذہب وجود کیسے ہوا تھا، وجود میں کیسے آیا تھا۔ تو دے مجھے جواب، اس کا جواب بھی ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے، مجھے پتا ہے اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ آپ کتابیں اٹھاتے ہیں سنیوں کے نام سے، میں نے پروف کیا ہے، میری ویڈیو ہے، میں نیچے لنک دوں گا، آپ دیکھیے، اور وہ ہوتی ہے لکھی ہوئی کسی ایرانی پوئٹ کی، فلاں کی ساری ایرانیوں کی بکس اور شیعوں کی بکس لکھی ہوئی اسی سے ریفرنسز دیتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری کا بھی ریفرنس دے دیتا ہوگا۔ اسی لیے تو میں نے اسے کہا تھا کہ آؤ قرآن سے بحث کرتے ہیں، اس پہ کیوں نہیں آتا؟ آئے قرآن سے بات کرتے ہیں، لیکن کیسے آئے گا قرآن؟ میری پچھلی ویڈیو اس کا بھی لنک دوں گا نیچے، وہ بھی دیکھیں کہ قرآن کو تو یہ مانتا ہی نہیں ہے، اس میں کہتا ہے تحریف ہو چکی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس کی آیتیں غائب ہیں۔ کیوں؟ کس نے غائب کر دی؟ ابو بکر اور عمر نے غائب کر دی۔ جیسے عبداللہ ابن سبا کہتا تھا نا لوگوں کے درمیان، ابو بکر وہ غاصب تھا، عمر غاصب تھا، اور عثمان یہ تو سب سے بڑا غاصب ہے، اور یہ تو بنو امیہ کے لوگوں کو آگے لا رہا ہے اور فلاں کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ تو آج کیا سیم کنڈیشن ان لوگوں کی نہیں ہے؟ حسن اللہ یاری کا کہتا ہے میں رافضی ہوں، میرا ویڈیو ہے، میں رافضی ہوں، اور رافضی ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے، حضرت جبریل بھی رافضی تھے، فلاں بھی رافضی تھے۔ یہ رافض کا مطلب کیا ہے؟ اس کو یہ بھی پتہ ہے، رد کرنے والا، انکار کرنے والا۔ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی انکار کرنے والے تھے؟ شرم آنی چاہیے مطلب بندے کو یار بات کرتے ہوئے کہ رافض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا، رافضی انکار کرنے والے، یعنی کہ انکار کرنے والا ایک انسان ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب کوئی شرم و حیا نہیں، کوئی جھوٹ بولتے ہوئے کوئی دل ملال نہیں کرتا، قرآن کو جھٹلا دیا، کبھی اللہ پہ نعوذ باللہ الزام، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام، اور اس میں یہ کہتا ہے کہ عمر اور ابو بکر کو ہم مانتے نہیں اور انہیں کو نہ ماننا تو ہماری رافضیت ہے، اور ہمیں اس پہ فخر ہے رافضیت پہ کہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور نعوذ باللہ معاذ اللہ، اس نے اپنی ویڈیو ہے، آپ کو نیچے اس کا بھی کہیں گے تو لنک دے دوں گا، کہ اس نے نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا الفاظ نہیں بولے۔ ٹھیک ہے، وہ تو یہ تبرے بھی پھیرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، لیکن اصل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ یہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں، یہ مانیں گے بھی کیسے؟ کس نے تسلیم نہیں کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صرف ایک ہی مذہب تھا نا جس نے تسلیم نہیں کیا تھا، وہ یہودی تھے۔ تو یہ انہی کی پیداوار ہے، جو اس ٹائم سے جو نعرہ لگا تھا یا علی مدد کا، آج بھی وہ یا علی مدد کا نعرہ کیوں نہیں کہتے؟ یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتے؟ یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کیوں؟ بھائی حد نہیں ہو گئی؟ لیکن بس خیر، حسن اللہ یاری صاحب، انشاءاللہ میں نے آپ سے کہا نا میں آپ کو ایکسپوز کرتا رہوں گا۔ آج تو میں نے آپ کو آپ کا مذہب بتایا کہ آپ بیسیکلی کس مذہب پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلے تو اپنے مذہب کا جواب دیں کہ آپ کا مذہب وجود کیسے ہے، آپ کا مذہب کیسے وجود میں آیا۔ اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے، اجازت چاہوں گا، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔